السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین حضرات، ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین آفیشیل میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آج کا مسئلہ ہے کہ اجنبی عورت کا اجنبی مرد کے ہاتھ پاؤں دبانا کیسا ہے، یعنی عورت غیر محرم ہے اور وہ غیر محرم مرد کے ہاتھ پاؤں دبائے تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو دیکھیے، اپنی مشہور زمانہ کتاب بہار شریعت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 443 پر خلیفہ اعلی حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں کہ اجنبی عورت اجنبی مرد کے ہاتھ پاؤں نہیں دبا سکتی، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اکثر دونوں یا دونوں میں سے ایک حد شہوت کو پہنچ جاتا ہے، تو یہ ناجائز ہے اور یہ سخت گناہ ہے کہ اجنبی عورت کسی اجنبی مرد کے ہاتھ پاؤں دبائے، کسی اجنبی مرد کو ٹچ کرے، یہ ناجائز ہے۔ دور حاضر میں بہت سارے پیر ایسے ہیں جو جاہل پیر، جنہیں نہ شریعت سے لینا دینا ہے نہ طریقت سے کوئی لینا دینا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اصل میں پیر ہوتا کون ہے، نہ انہیں شریعت کی کوئی خبر، شریعت کے بارے میں کوئی نالج ہے اور نہ ہی انہیں طریقت کے بارے میں کوئی نالج ہے، وہ جانتے ہی نہیں شریعت کسے کہتے ہیں یا طریقت کسے کہتے ہیں۔ تو ایسے پیر صدر الشریعہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بہت سارے پیر ایسے ہیں کہ جنہوں نے جو اپنی مریدہ سے اپنے ہاتھ پاؤں دبواتے ہیں۔ تو دیکھیے، ایسے پیر سے وابستہ ہونا بھی یہ سخت گناہ ہے، ایسے پیروں کا بائیکاٹ کیا جائے، کیونکہ وہ پیر اپنی مریدہ سے ہاتھ پاؤں دبوا رہا ہے، غیر محرم سے ہاتھ پاؤں دبوا رہا ہے۔ جب وہ خود گناہوں سے بچا ہوا نہیں ہے تو اپنے مریدوں کو گناہوں سے بچانے کی کب وہ کوشش کر سکتا ہے؟ کب اس کی نصیحت جو ہے وہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے؟ کب اس کی نصیحت پر لوگ عمل کر سکتے ہیں؟ تو ایسے پیر جو اپنی مریدہ سے ہاتھ پاؤں دبواتے ہیں وہ ناجائز کام کرتے ہیں، وہ گناہ والا کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ مریدہ جو ہے وہ غیر محرم ہے اور غیر محرم سے ہاتھ پاؤں دبوانے کی بالکل اجازت نہیں ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، کیونکہ جب وہ مریدہ اپنے پیر کے ہاتھ پاؤں دبا رہی ہوتی ہے تو یا تو دونوں یا دونوں میں سے ایک حد شہوت کو پہنچ جاتا ہے، تو اس لیے یہ ناجائز ہے، یہ سخت گناہ ہے۔ اور ہماری قوم بھی اتنی اندھی ہو چکی ہے کہ ہماری قوم کو یہ پتہ ہی نہیں کہ کون پیر ہے اور کون پیر نہیں ہے، جو 10 انگلیوں میں 20 انگوٹھی پہن کے گھومے، مالائیں پہن کے گلے میں گھوم رہا، ہر ایک کپڑے پہن لیے، ہاتھ میں چھڑی لے لی، تو پتہ چلا کہ ہماری قوم سمجھ لی کہ اس سے بڑا تو کوئی پیر ہے ہی نہیں، جبکہ یہ جان لیجیے وہ پکا جاہل ہے، کیونکہ جو شریعت پر عمل نہیں کر سکتا وہ پیر ہرگز بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایسے پیروں کا بائیکاٹ کریں اور ان پیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دیں جو کما حق وہ پیر ہیں، جو شریعت کا بھی لحاظ رکھتے ہیں اور جو طریقت کا بھی لحاظ رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ پیر کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، کیا کوالٹیز ہونی چاہیے۔ تو یاد رکھیے، اجنبی مرد اجنبی عورت کے ہاتھ پاؤں نہیں دبا سکتا، اجنبی عورت اجنبی مرد کے ہاتھ پاؤں نہیں دبا سکتی ہے۔ ایسے پیروں کا بائیکاٹ کریں جو اپنے مریدہ سے ہاتھ پاؤں دبواتے ہیں۔ ان پیروں نے مسلک کا بیڑا غرق کر رکھا ہے، اتنا نقصان کسی دوسرے سے ہمارے مسلک کو نہیں پہنچتا ہے جتنا نقصان ان جاہل پیروں سے ہمارے مسلک کو پہنچ رہا ہے، اور ان جاہل پیروں کو سر پہ بٹھانا یہ ہماری قوم نے شروع کیا ہے، اور قوم برابر کی مجرم ہے، اس میں آپ برابر کے مجرم ہیں اگر آپ ایسے پیروں کا بائیکاٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو ایسے پیروں کا بائیکاٹ کریں اور ان کو بتائیں کہ کما حق جو پیر ہے انہی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے گا، کیونکہ وہ شریعت کا بھی لحاظ رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ شریعت کیا ہے اور طریقت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عقل سلیم سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جن حضرات نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو آسانی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے۔